کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، اس سے کم بہتر میرے اصحاب کا، اس سے کم بہتر تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا۔ یہ 5 دور ہیں۔ اس کے بعد چھٹا دور جب شروع ہوگا، یہ دور فتن ہوگا، جو قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دور فتن میں چلنے والے سے کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے سے اپنے گھر میں دروازہ اندر سے بند کر لے، وہ محفوظ ہے۔ مگر دور فتن کی جو آپ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں، احادیث ہیں، ساری ترتیب ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، بلکہ احادیث کا کوئی مجموعہ ایسا نہیں جس میں ان کا ذکر نہ ہو۔ خاص کر اولیہ مقبول جان نے ابھی ایک کتاب تھی حماد بن نعیم کی، وہ چھپوائی، وہ ہے دور فتن پہ، اس میں بھی یہ سارے ذکر موجود ہیں۔ جس کے مطابق جو میری فیلنگ ہے یا جو میں محسوس کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک ترتیب اس کی بلٹ ہوئی ہے۔ کہاں سچ ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی، یہ تو مالک کا کام ہے۔ اپنا ارادہ بدل دے، اپنا پروگرام بدل دے، وہ تو مالک ہے۔ پہلے نمبر پہ جو اب واقعہ آپ دیکھیں گے وہ ہوگا ہر مجدون کی جنگ، جس کو آرمیگا ڈاؤن کہتے ہیں، جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ بڑھے گی۔ اچھا، ہر مجدون ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں ابھی شروع نہیں ہوئی۔ جب وہاں ہوگی تو یہ ورلڈ وار ہوگی اور دنیا ساری اس سے تباہ ہوگی۔ ویسٹ کا تو نشان بھی نہیں بچے گا، بہت زیادہ دنیا میں تباہی مچے گی۔ اس کا نام ہے انگلش میں آرمیگا ڈاؤن، عربی میں اس کو ہر مجدون کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی ایک جو میں جلدی دیکھ رہا ہوں، جس دور میں آپ اور میں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے خروج دجال۔ 2 نشانیاں اس کی 3 پوری ہو چکی۔ مسلم کی حدیث ہے کہ دجال خراسان سے خروج کرے گا۔ خراسان یہ افغانستان وغیرہ، یہ سارا خراسان ہے، اور اس کی حمایت کرنے والے پچکی ہوئی ڈھال کے چہرے والے ہوں گے۔ شمالی اتحاد نے اس کی حمایت کی، جن کے جو پھینے ہوتے ہیں، جی بالکل جی، انہوں نے پچکی ہوئی ڈھال کے چہرے والے تھے، انہوں نے حمایت کی۔ وہ ایک ہاتھ سے آگ برسائے گا اور دوسرے ہاتھ سے اناج برسائے گا۔ کیا اس کے جہاز نے، وہ ایک ہی جہاز نے بم بھی گرائے اور ایک ہی جہاز نے آٹا اور گندم بھی گرائی جی گرائی، اور وہ فتح یاب ہوگا۔ پھر ایک اور علامت بتائی، وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ 70,000 اصفہانی یہودی کالی ریشمی چادریں اوڑھنے والے دجال کے ساتھ خروج کریں گے۔ اصفہان میں سب سے زیادہ آبادی جیوز کی ہے، ان کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور کالی ریشمی چادریں اوڑھتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اب یہ ہے خروج دجال کا زمانہ۔ جتنی نشانیاں ہیں نا، ابھی یہ سکے ختم ہو جائیں گے بالکل، یہ نوٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ چلے گا، تاکہ ایک آدمی آپ کے سارا فائنانس کو ایک لمحے میں روک لے۔ ایسے ہی جی، آپ کی زندگی کو ایسا کر دیا جائے گا کہ ایک آدمی آپ پہ رول کرے پوری دنیا میں، چاہے کرنسی ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ اب خروج دجال کا زمانہ آ پہنچا ہے۔ پھر ظہور مہدی ہے نزدیک، اس کے بعد پھر خاتمہ بنی اسرائیل ہے، جو ہر مجدون ہوگی نا، اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ختم ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، کوئی پتھر، کوئی اینٹ، کوئی درخت، کوئی سایہ ان کو پناہ نہ دے گا۔ صرف ایک درخت ہوگا زرکت کا، وہ اس کے پیچھے یہودی چھپ سکیں گے۔ یہودیوں کو اس حدیث کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے یہ 50 لاکھ پودے لگوا دیے ہیں زرکت کے، ان کو پتہ ہے کہ یہ پوری ہونی۔ اس کے بعد ہے اسلام کے نشات ثانیہ، جس کے سٹارٹ 3 ملکوں سے ہوگا، ترکیہ، پاکستان، خراسان۔ پھر غزوہ ہند ہے کہ ہندوستان پہ یلغار ہوگی اور وہاں اسلام پھیلے گا، ہندو یا اسلام قبول کریں گے یا مارے جائیں گے۔ پھر نزول عیسیٰ ہے۔ نزول عیسیٰ جب ہوگا تو جو فوجیں غزوہ ہند لڑیں گی وہ جا کے شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جا ملیں گی۔ یہ تو جو ترتیب میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں، وہ ہے۔
پاکستانیوں میں بڑی چینج آئے گی، غربت یہاں کبھی نہیں ہوگی۔ ابھی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان غریب ہے یا لوگ غریب ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، کیونکہ میں 1964 سے فگر نکالتا ہوں، جو کچھ ایک عام شہری کے پاس، ایک پاکستانی کے پاس سامان اور دیگر سہولتیں 64 میں تھی، اس سے 4 گنا سے 6 گنا ہیں اس کے پاس۔ جی بالکل ہے۔ صرف ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، ہر وقت اللہ کے موسم کا، اللہ کے پھلوں کا، سبزیوں کا، گوشت کا، دودھ کا، انڈے کا، حکمرانوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے، اب جیسے حکمران ہی ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود آ گئے یا ان کو فلاں ووٹوں نے بنا دیا۔ قرآن تو یہ نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے جس کو چاہوں معزول کروں، جس کو چاہوں حکمرانی دوں۔ جب یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے تو ہمیں اللہ کے فیصلے سے ڈفر کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک بات۔ ہمیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بغاوت ہے اللہ سے۔ جب کملی والے کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے، تم پر اگر ایک نک کٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو تم نے اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ نک کٹے حبشی کا لفظ میرے آقا لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو جھوٹی بغاوت ہے نا، کہ ہر چیز کو برا کہنا، ہر چیز کی مخالفت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں کرنی۔ شکوہ نہیں، لوگ شکوہ چھوڑ دیں۔ میں یہ یقین سے آپ کو بتاؤں، یہ زمین آپ کو وہ خزانے اگلے گی جو کچھ سوچ نہیں سکتا۔ سونا، چاندی، تانبا، پیتل، پلیٹینم، گیس، پیٹرول، زمرد، یاقوت، سب اگلے گی۔ اللہ پہ شکوہ چھوڑ دیں، شکوے نے ہمیں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ جو کفار ہیں یا یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، تو وہ تو ان احادیث کو پوری طرح مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ بالکل مانتے ہیں وہ 100%۔ لیکن ہم بطور مسلمان اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور یار یہ نہیں بات، یقین سب کا ہے۔ جو مختلف مکاتب فکر پیدا ہو گئے ہیں نا، اور مسالک پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے ڈاؤٹ فل بنا دیا ان باتوں۔ اگر سب کی بات ایک ہی نکلے تو کیسے نہیں مانے گی؟ پوری امت مانے گی۔ پھر تمہاری ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی۔ اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ 2 چیزوں تک اپنے آپ کو محدود کر لو علم میں، قرآن تک اور صاحب قرآن تک۔ واہ واہ۔ میرے 4000 سے اوپر لیکچر ہیں دنیا بھر میں۔ میں آکسفورڈ میں بھی خطاب کر کے آیا ہوں، اسٹاف کالج کوئٹہ بھی خطاب کر کے آیا ہوں، ISPR میں بھی کیا ہے، ہائی کورٹ میں بھی کیا، چھوٹی کورٹوں میں بھی کیا، فوج کے بے شمار اداروں میں کیا۔ تعلیمات کا کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں جہاں ایڈریس نہ کیا ہو، مگر میں قرآن اور صاحب قرآن سے باہر نہیں نکلا، اس کے اندر بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو اتنے فرقے بنا دیے گئے ہیں، یہ ٹھیک ہو اسی جائیں کے گے۔ پیش نظر بنائے گئے ہیں کہ ان کے ایک چیز ایسا پہ نہیں ہوتا، متفق نہ ہو جائیں۔ اس میں پرابلم ایک ہوتا ہے، نہیں فرقے کسی نے نہیں بنائے، ہم نے بنائے۔ آپ کی اور میری ڈسکشن ہوئی، ہم دونوں علماء ہیں، ایک دوسرے کو دلیل دینے کے باوجود ہم نے ایگری نہیں کیا۔ وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹ کو بات بتا دی، وہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا، وہ ایک سوچ پیدا ہو گئی۔ اگر ہم یہ سوچ لیتے کہ میری وجہ سے امت میں تفرقہ پھیلے گا اور میں اپنی بات نیچے کر لوں، میں لسے پیودہ پتر بن جاؤں، تو یہ نہ ہوتا۔